Assalamu alaikum. I'm Muhammad Qaisar Ali and my group fellow is Sayyid Saad Waqar. Today topic of our lecture is IMUs, sensor fusion and Kalman filter. آج جو ٹاپک ہم اس لیکچر میں کور کرنے والے ہیں وہ ہے IMU انرشل میجرمنٹ یونٹ. پھر اس میں ہمارے پاس ہے ایکسلرومیٹرز, جائروسکوپ اینڈ میگنیٹومیٹرز. پھر سید سعد وقار نے پریزنٹ کرنا ہے سینسر فیوژن اینڈ کلمان فلٹرنگ. اچھا, تو انرشل یونٹ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے دیٹ کین میئر ایکسلریشن angular rates of an object to which it is attached. A typical IMU consists of 2 or 3 sensors. In case of 2 sensors, accelerometer and gyroscope are present on this IMU, while in case of 3 sensors, an additional magnetometer is attached. اگر ہمارے پاس 2 سینسر جسٹ موجود ہے تو اس کو ہم 6 ایکسس سینسر کہتے ہیں, IMU کہتے ہیں, کیونکہ 3 ایکسس ایکسلرومیٹر میئر کر سکتا ہے, 3 ایکسس پہ ایکسلریشن اور 3 پہ جائرو. اور اگر ہمارے پاس 3 سینسرز ہے تو پھر ہمارے پاس میگنیٹومیٹر بھی 3 ایکسس پہ میگنیٹک فیلڈ میئر کر سکتا ہے, تو اس کو ہم پھر 9 ایکسس IMU کہتے ہیں. ایک ٹپیکل IMU پہ ہمارے پاس جو سینسرز ہوتے ہیں جس طرح ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے, ایکسلرومیٹر, جائروسکوپ اینڈ میگنیٹومیٹر. ابھی اس کو باری باری ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکسلرومیٹر کو. اٹ از یوز فار میجرمنٹ آف ٹرانسلیشنل ایکسلریشن. سنگل ایکسس ایکسلرومیٹر میئرز ایکسلریشن ان اے سنگل ڈائریکشن اور along a single axis. 3 axis accelerometer will measure accelerations along all 3 axes. For example, x-axis, y-axis and z-axis. یونٹ آف میئرمنٹ جو ہوگا ہمارے پاس ایکسلرومیٹر جس میں کرتا ہے وہ ہمارے پاس G ہے, جو کہ برابر ہوتا ہے 9.80665 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اگر ہمارے پاس سپوز ہم گریویٹی میئر کر رہے ہیں اور گریویٹیشنل ایکسلریشن, اور ہمارے پاس جو IMU ہے وہ ہم نے بالکل اس طرح ریسٹ میں رکھا ہے سرفیس آف دی ارتھ پہ, تو ہمارے پاس جو ڈیٹا دے گا ریزلٹ وہ ہوگا 1G, کیونکہ یہ ایکول ہوگا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے. ٹائپس آف ایکسلرومیٹر جو ہے تو خیر وہ تو کافی ہے, لیکن ہم یہاں پہ جس 3 کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے میکینیکل, ایک ہے پیزو الیکٹرک, اینڈ دین وی ہیو MEMS اور مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹم بیسڈ ایکسلرومیٹرز. میکینیکل ایکسلرومیٹر جو ہے وہ بالکل سمپل ہی بیسک چیز پرنسپل پہ کام کرتا ہے. اگر ہم یہاں پہ ایک ماس اسپرنگ سسٹم لے لیں اور ایک فرکشن لیس سرفیس پہ اس ماس کو رکھ دے اور اس کے ساتھ ایک اسپرنگ اٹیچ ہے جس طرح اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, تو اگر ایک کانسٹنٹ فورس اس ماس پہ ہم ہاریزونٹلی اپلائی کر لیں تو اس اسپرنگ میں ڈیفارمیشن آئے گی. وہ ڈیفارمیشن پروپورشنل ہوگی اس فورس کے. اور ہمیں بھی یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس فورس ایگزرٹ ہو رہا ہے اس پہ وہ برابر ہوتا ہے ماس ٹائمز ایکسلریشن وچ از ایکول ٹو kx. تو اس سے ہمارے پاس ایکسلریشن برابر ہو جائے گا A از ایکول ٹو kx ڈیوائڈ بائی m. ماس بھی ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے, k بھی اسپرنگ کانسٹنٹ ہمیں پتہ ہے, تو ہم جسٹ جو ڈیفارمیشن اس میں آئی ہے جتنا وہ آگے پیچھے گیا ہے تو اس سے ہم اس ڈسٹینس سے ہم ایکسلریشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک سمپل میکینیکل سسٹم ایکسلریشن میجرمنٹ کے لیے یوز ہوگا. ان کیس آف پیزو الیکٹرک ایکسلرومیٹرز بیسڈ ہمارے اس پہ جو بیسڈ ہوتے ہیں اس میں ایک پیزو الیکٹرک مٹیریل ہمیں پتہ ہے اگر ہم اس کے اکراس فورس ایگزرٹ کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی ڈیفارمیشن اس میں ہوتی ہے وہ کمپریس ہوتا ہے تو اس کے اکراس جو ہے وولٹیج جنریٹ ہوتی ہے. وہ وولٹیج جو ہوتی ہے پروپورشنل ہوتی ہے فورس کے. تو اگر ہم یہ جو بلاک ہے پیزو الیکٹرک مٹیریل کا اگر ایک سائڈ کو ہم فکس کر دیں اور دوسرے کو کسی نان ماس کے ساتھ وہ ہم اٹیچ کر لیں جو کہ موو کر سکتا ہے, تو وہ ماس جو ہے وہ فورس کی وجہ سے موو کرے گا اور اس چیز کو جو ہے ڈیفارمیشن اس میں لائے گا. وہ ڈیفارمیشن پروپورشنل ہوگی فورس کے اور اسی ڈیفارمیشن کی پروپورشنل وولٹیج پروڈیوس ہوگا, اور فورس ہمارے پاس برابر ہوگا N/A. تو یہاں سے بھی ماس ہمارے پاس نون ہے, وولٹیج ہم نے میئر کیا تو ہمارے پاس ایکسلریشن یہاں پہ بھی کیلکولیٹ ہو گئی.
نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میم بیسڈ، وہ مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز بیسڈ جو ہے. تو اس کی کنسٹرکشن کچھ یوں ہے، سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے. ہمارے پاس یہ 2 اینکرز ہوتے ہیں، ٹاپ اور باٹم پہ جو ہے یہ فکس ہے، لیفٹ اور رائٹ پہ اینکرز بھی فکس ہے. درمیان میں جو ماس ہے وہ موویبل ہے. اگر ہم اس پروف ماس کو دیکھیں، اس کے اوپر نیچے کچھ بارز نکلے ہوئے ہیں، اس کو ہم فنگرز کہتے ہیں. سملرلی اینکرز کے جو اوپر نیچے بارز نکلے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم فنگرز کہتے ہیں. یہ پروف ماس جو ہے یہ اسپرنگ لوڈڈ ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ود اینکرز. ابھی اگر یہ بیس جو ہے ہم یہ فکس پورشن جو ہے اگر ہم اس کو موو کریں تو یہ پروف ماس جو ہے ہاریزونٹلی اگر ہم موو کریں تو یہ لیفٹ رائٹ پہ جائے گا. تو اگر ہم ایک ڈائریکشن سے اس پہ فورس ایگزرٹ کرتے ہیں، کانسٹنٹ فورس، تو یہ پروف ماس جو ہے یہ کسی ایک ڈائریکشن پہ یہ شفٹ ہو جائے گا. فورس کی وجہ سے وہ جائے گا اپنی انرشیا کی وجہ سے، چونکہ نیچے بیس جو ہے وہ سارا موو ہوگا، انرشیا کی وجہ سے یہ ایک جگہ پہ ہوگا. تو رزلٹ کیا ہوگا اس کا کہ جو فنگرز ہے پروف ماس اور اینکر کے، یہ جو دو بارز ہے، ان کے یہ جو بارز ہیں ان کے درمیان یہ ڈسٹینس چینج ہو جائے گا، کیونکہ یہ 2 بار جو ہے یہ میٹل کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان کیپیسٹنس ہوتی ہے ان دو جو بارز ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ ڈسٹینس زیادہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیپیسٹنس جو ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے ایریا آف دی پلیٹس انورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس بٹوین دی پلیٹس. تو اگر جیسے ہمارے پاس یہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، اسی طریقے سے کیپیسٹنس چینج ہوگی. ابھی جتنا زیادہ فورس ہوگا اتنا زیادہ پروف ماس جو ہے وہ اپنی جگہ سے دور جائے گا، اور نیچے جو فنگرز ہے وہ کچھ نزدیک ہو جائیں گی بہت زیادہ، کچھ بہت دور ہو جائیں گی. ریزلٹنٹ کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ فورس ہوگا اتنا زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹنس میں چینج آئے گا. تو اگر ہم اس کیپیسٹنس چینج کو میئر کریں، ماس ہمارے پاس نون ہے، تو ہم اس سے ایکسلریشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، چونکہ چینج ان کیپیسٹنس از پروپورشنل ٹو دی فورس ویئر فورس از پروپورشنل ٹو دی ایکسلریشن بیکاز دی ماس از کانسٹنٹ. تو ایک ہمارے پاس یہ طریقہ ہے. پیچھے جو ہم نے پچھلے سائڈ پہ دیکھا وہ جسٹ ایکسس کے لیے تھا جو ہاریزونٹلی صرف ایکسلریشن میئر کر رہا تھا. اب اگر ہمیں 3 ایکسس پہ چاہیے تو ہم وہی اس 3 اسمبلیز کو اٹھاتے ہیں، ایک ہی چپ پہ ہم اس طرح پرپنڈیکولر 3 جو ہے ایک دوسرے کے وہ رکھتے ہیں. ایک کو ایکس وائی پلین میں رکھتے ہیں، دوسرے کو ایکس زی پلین میں رکھتے ہیں، اور تیسرے کو ہم وائی زی پلین میں رکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح جس بھی ایکسس پہ ایکسلریشن یا اس پہ فورس ایگزرٹ ہوا اس پہ ایکسلریشن تھی تو ہمارے پاس میئر ہوگا. اب ہمارے پاس ایکسلریشنز آ گئی تو ہم اس سے باقی جو چیزیں ہیں کوانٹیز وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس ایکسلریشن ویکٹر کو اگر ہم نے سپوز ایک ایکسس کے الانگ ہم نے وہ کیلکولیٹ کیا، میئر کیا، تو اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں تو ویلوسٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر ہم ویلوسٹی ویکٹر کو کیلکولیٹ کر لیں تو ہم ڈسٹینس ویکٹر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم نے انیشیلی ایک جگہ سے سٹارٹ لے لیا، ایک پوائنٹ یا اوریجن تیزیوم کر لے، تو اگر تینوں ڈائریکشن میں ہم نے موو کر لیا تو اس کے جو ایکسلریشن ہے وہ ہم نے انٹیگریٹ کیا، وہ جو کرسپونڈنگ ہمارے پاس ویلوسٹی ویکٹرز آ گئے، اس کو ہم نے جب انٹیگریٹ کیا تو ڈسٹینس ویکٹر آ گئے. ان 3 ڈسٹینس ویکٹر کو اگر ہم اٹھا لیں تو ہمارے پاس اگر 3D اسپیس ہے تو اس میں ایک پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، فلی ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں جس 3 کمپوننٹس چاہیے جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں. تو اس طرح ہم ایک آبجیکٹ کے پوزیشن کو اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ان اسپیس ود رسپیکٹ ٹو اوریجن اور سم ادر ریفرنس پوائنٹ اف وی نو دی 3 ویکٹرز جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیے. تو اس طرح ہم پوزیشن میئرمنٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسلرومیٹر کے ساتھ. ہم ایون ایکسلرومیٹر سے اینگل میئرمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا اورینٹیشن. ہمارے پاس سلائڈ پہ جو ایکسلرومیٹر ہے جو کہ ہمارے پاس یہ ٹلٹ ہوا ہے، تو اگر ہم دیکھیں گریویٹی اس پہ بالکل نیچے کی طرف ایکٹ کرے گی، لیکن اس پہ ہمارے پاس یہ جو اوپر ایکسلرومیٹر ہے اس پہ ہمارے پاس 3 ایکسس کے لیے وہ سینسرز لگے ہوتے ہیں. ایک وہ سینسر ہوتا ہے یہ جو جی زیڈ ہمارے پاس جو ویکٹر باہر نکلا ہے اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے جو اس ڈائریکشن میں ایکسلریشن کو میئر کرے گا. دوسرا ہوتا ہے نیچے جو جی ایکس ہمارے پاس جو ایرو نکلی ہے وہ اس ڈائریکشن یا اس سرفیس پہ لگا ہوتا ہے، وہ اس ڈائریکشن میں ایکسلریشن کو میئر کرتا ہے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ان ٹو دی لیفٹ
اسکرین یا آؤٹ آف دا لیپ ٹاپ اسکرین جو ایکسلریشن ہے وہ میئر کرتا ہے. تو ابھی جسٹ ہم انٹرسٹڈ ہے یہ جو تھیٹا ہے اس کو کیلکولیشن کے لیے. تو یہ جو جی ویکٹر ہے یہ یہاں پہ کوئی بھی اس طرح ڈائریکٹ سینسر نہیں ہے جو اس کو میئر کرے، جو کہ مطلب یہ جو اسکوئر ہمیں ریکٹینگل نظر آ رہا ہے اس کے کارنر پہ کوئی سینسر لگا ہو اور اس کو ڈائریکٹ میئر کرے. کیا ہوگا کہ اس جی کا کچھ حصہ یہ جی ایکس والا جو سینسر ہے یہ ریکٹینگل کی جو بڑی سائڈ ہے اس پہ جو سینسر لگا ہوگا وہ میئر کرے گا، اور کچھ حصہ جی ایکس والا اور میئر کرے گا، اور کچھ حصہ یہ جی زیڈ والا میئر کرے گا. تو اگر یہ دونوں اپنے اپنے حساب پہ جس طرح اس کی اسٹرینتھ ہوگی وکٹوریلی وہی کیلکولیٹ کرے گا. تو اگر ہم ٹینجن انورس آف جی زیڈ ڈیوائڈ بائی جی ایکس لے لیں تو ہمارے پاس یہ جو تھیٹا ہے کیلکولیٹ ہو جائے گا. یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کاس انورس آف جی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی جی اگر ہم کر لیں، یا سائن انورس آف جی زیڈ ڈیوائڈیڈ بائی جی اگر ہم کر لیں، تو یہ تھیٹا ہمارے پاس تینوں کیسز میں کیلکولیٹ ہو سکتا ہے. سملرلی ہمارے پاس جو باقی اگر ہم جی وائی بھی اس میں کنسیڈر کر لیں تو وہ اینگلز بھی ہم اس میں لا سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں لا سکتے ہیں. تو ہم اینگلز بھی اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایکسلرومیٹر کے کچھ پرابلمس اگر ہم اس سے میئرمنٹ کرتے ہیں. جو بھی ایکسلرومیٹر آپ لے لیں تو اگر وہ اسٹیٹک حالت میں پڑا ہے، بالکل ٹیبل پہ پڑا ہے، آپ اس کو ایکسلریشن فورسز پہ ایگزرٹ نہیں کر رہے، موومنٹ نہیں ہے اس کی، تو پھر بھی اس کی کچھ نان زیرو ویلیو ہوتی ہے جس کو ہم بائس کہتے ہیں. ابھی اگر ہم انٹرسٹڈ ہے ٹائم کے ڈسٹینس کیلکولیشن میں یا ویلاسٹی کیلکولیشن میں، تو ظاہری بات ہے ہم نے اس ایکسلریشن کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چھوٹی سی ویلیو آف سیٹ کو بھی یا بائس کو انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، تو ویلاسٹی کی ویلیو جو ہے وہ نان زیرو ہوگی، کچھ بڑی ہو جائے گی. سملرلی انٹیگریشن جو ڈسٹینس جو ہے وہ ڈبل انٹیگریشن ہے، وہ زیادہ تیزی سے وہ بڑھے گی اس کی ویلیو. یہ جو کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسلرومیٹر کا ڈرفٹ کہتے ہیں. ہم اس کو ایکسلرومیٹر ڈرفٹ، کہ وہ اسٹیٹک حالت میں پڑا ہے لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ویلاسٹی کی ویلیو اور ڈسٹینس کی ویلیو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ویری ہو رہی ہے. تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اینگل کیلکولیشن ایکسلرومیٹر سے کر رہے ہیں تو یہ سینسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ، وائبریشنس کو بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس میں، اینگلز کی سینسٹیوٹی ٹورڈز وائبریشن اف یو آر میئرنگ اٹ تھرو ایکسلرومیٹر. کیونکہ ابھی سپوز آپ نے اس کو بالکل ٹیبل پہ رکھا ہے، آپ جسٹ اس کو 0.1 ڈگری آپ اس کو ذرا اوپر ٹلٹ کر لیں، لیکن انتہائی سپیڈ کے ساتھ ٹلٹ کرے تاکہ اس میں زیادہ ایکسلریشن ہو، تو یہ شاید آپ کو وہ اینگل 90 ڈگری سے بھی زیادہ دکھا دے، 90 ڈگری سے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مسئلہ ہوگا کہ تھوڑی سی بھی اگر وائبریشن تھی، ایون وہ وائبریشن جو ہے وہ 1 ڈگری کے لمٹ میں ہے، آپ نے ایکسلرومیٹر کے ایک سائڈ کو ٹیبل کے ساتھ فکس کیا، لیکن دوسرا سائڈ جو ہے آپ اس کو بہت زیادہ تیزی سے 1 ڈگری کے ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ سلیکٹ کر رہے تو اسپیڈ کے ساتھ، تو اس کی جو اینگل اس کے تھرو اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے تو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جو آپ کے پاس ورٹیکل ویکٹر ہوگا وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو ہوگی، ورٹیکل ایکسلریشن ویکٹر جو ہوگا ڈیو ٹو ہائی ایکسلریشن. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک یہ مسئلہ ہے. اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں اینگل جو ہے وہ 0 سے لے کے 180 تک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں جائروسکوپ. اٹ از یوزڈ فار دی میئرمنٹ آف orientation and angular velocity about an axis. A single axis gyroscope measure angular velocity about a single axis, while a 3-axis gyroscope measure angular velocity about all 3 axes, for example x-axis, y-axis and z-axis. x-axis پہ جو اورینٹیشن ہمارے پاس اس کے اکراس اس کے اباؤٹ جو ہوتی ہے اس کو پچ ہم کہتے ہیں، y-axis کے اباؤٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم رول کہتے ہیں، اور z-axis کے اکراس جو ہوتی ہے اس کو ہم یو کہتے ہیں. اور یونٹ جو ہوگی اس کے وہ ہے ہمارے پاس ریڈینس پر سیکنڈ. اگین جائروسکوپ کے کافی سارے قسمیں ہیں، لیکن ہم یہاں پہ جسٹ میکینیکل اور میمز بیسڈ جو ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. انیشیلی جب الیکٹرانکس نہیں تھے ہمارے پاس تو میکینیکل جو ہے جائروز ہے وہ یوز ہوتی تھی فار اورینٹیشن اینڈ اسپیس کرافٹ اینڈ ادر اسپیس مشنز. تو ہمارے پاس اس کی کنسٹرکشن کچھ یہ ہوتی تھی کہ ایک فلائی ویل ہوتا تھا جو ایک سرکل کے اندر انہوں نے جس طرح ڈائیگرام میں شو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ بہت سپیڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا. وہ سرکل ایک دوسرے سرکل کے ساتھ اس کے اندر ایمبیڈ ہوتا اور پھر وہ ایک تیسرے سرکل کے ساتھ.
یہ 3 سرکل اور ایک فلائی ویل، یہ تینوں ایک گیمبل بناتے تھے۔ تو اگر آپ اس فلائی ویل کو ہمیشہ کافی سپیڈ کے لیے ہر وقت روٹیٹ کرتے رہیں تو کیا ہوگا کہ اس کے جائروسکوپک پریسیجن کی وجہ سے اگر یہ ایک آؤٹ موسٹ سرکل جو ہے اگر آپ اس کو روٹیٹ بھی کر لیں، ایون دوسرے سرکل کو اندر والے کو بھی روٹیٹ کر لیں، تو اندر جو جائروسکوپ ہے، یہ جو فلائی ویل ہے، یہ اپنے جائروسکوپک پریسیجن کی وجہ سے اسٹیبل رہے گا اپنی جگہ پہ، اور یہ موو نہیں کرے گا باہر جو سرکلز ہیں ان کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے پاس جو آؤٹرموسٹ سرکل ہے وہ اپنے پلین پہ لگایا ہوا ہے اور آپ نے یہ ایک موٹر اس فلائی ویل کو ہمیشہ کے لیے اس طرح گھما رہا ہے، تو اگر پلین کا جو پچ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو یہ چیز اپنے جگہ پہ اسٹیبل رہے گی، اندر جو وہ چیز ہے اسی طرح ورٹیکل ڈائریکشن میں گھومتی رہے گی، اور آپ کا جو آؤٹ والا سرکل ہے یہ اوپر نیچے ہوگا۔ تو آپ ان دونوں کے جو اینگل ہے ان کو دیکھ کے آپ وہ کیلکولیٹ کر لیں گے، ان کا جو دونوں کا اینگل ڈفرینس ہے وہی آپ کا ایکچول اینگل ڈفرینس ہوگا۔ یہ ایک ویڈیو ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اندر جو فلائی ویل ہے انتہائی سپیڈ کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے، اور نیچے وہ بندہ جو ہے وہ نیچے والے آؤٹر سرکل کو اس طرح روٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ جو ایکسس آف روٹیشن آف دی فلائی ویل ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کر لیں، اس بندے نے جو اس کو گھما دیا اپنے ہاتھ سے اس کے ساتھ، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اینگل ہے ہم یہاں پہ ڈائریکٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو اینگل 0 تھا، اس طرح آہستہ اینگل بڑھتا جاتا ہے، تو آپ سمپل ایک پروٹیکٹر اگر بھی اس کے ساتھ لگا دیں تو اینگل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہی اسمبلی اگر آپ ایک پلین پہ لگا دیں تو کیا ہوگا، اس پہ آپ اس کے پچ یا رول یا آپ اس کا جو وہ یا ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں انسٹنٹلی ڈائریکٹ۔ ابھی ہم میمز بیسڈ جائروز جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ٹپیکلی ہمارے پاس یہ جو بلاک ہے اسی طرح ایک بلاک ہوتا ہے، اس کے اندر ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کام کرتی ہے جائرو۔ تو یہ 3 ایکسز ہوتے ہیں، اباؤٹ ایوری ایکسز یو کین کیلکولیٹ دی اینگولر ریٹ اور دی تھیٹا اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ ریسپیکٹ ٹو دیٹ اباؤٹ دیٹ ایکسز۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس 3 ایکسز ہے، تینوں میں میئر کر سکتی ہے، دیٹس وائی اٹس اے 3 ایکسز جائرو۔ میمز بیسڈ جائرو جو ہے وہ پرولس ایفیکٹ مین اس کا پرنسپل ہے۔ یہ پکچر میں ہمارے پاس ایک ماس گیون ہے، ایزیوم کر لے کہ یہ اس ایرو کے ڈائریکشن میں کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ورٹیکل ایکسس ہے اس کے اباؤٹ ہم اس کو کسی اینگولر ریٹ کے ساتھ روٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک ماس ہمارے پاس اس طرح موومنٹ کر رہا تھا اور ہم نے اس کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ جو بلو ایرو ہے ہمارے پاس اس ڈائریکشن میں ایک فورس اس پہ ایگزرٹ ہوگا، اور اس فورس کو ہم کہتے ہیں کورولس فورس، اور اس ایفیکٹ کو ہم کورولس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ٹو دی اینگولر ریٹ۔ اگر ہمارے پاس یہ ویلوسٹی جو ہے یہ ٹرانسلیشنل ویلوسٹی یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ٹو دی اینگولر ریٹ۔ اگر اینگولر ریٹ کم ہے تو یہ فورس کم ہوگا، اگر زیادہ ہے تو یہ فورس زیادہ ہوگا۔ سملرلی ابھی ہم اس فورس کو بھی میئر کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی فل اسمبلی پہ ہمارے پاس ایک ماس ہوتا ہے جو کانسٹنٹلی ہاریزنٹلی اس طرح وائبریٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے وہ وائبریٹ ہوتا ہے کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ۔ تو جب یہ وائبریٹ ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی آپ نے وہ کر دیا، آپ نے اس کو روٹیٹ کر دیا الانگ یہ ورٹیکل ایکسس جو ہے، تو کیا ہوگا، یہاں پہ یہ ماس جو ہے یہ اورنج کلر کا جو ہے یہ لیفٹ یا رائٹ پہ اسی طرح اس پہ فورس ایگزرٹ ہوگا، کورولس فورس۔ یہ فورس جو ایگزرٹ ہوگا، ابھی جس طرح ہم نے ایکسلرومیٹر میں ادھر فورس کو میئر کیا تھا وہی کہ پسٹنس والی جو کنسیپٹ تھی، اسی طرح یہاں پہ ہم اس فورس کو میئر کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس یہ فورس ہم نے فائنڈ کر دیا تھرو کیپیسٹنس، تو ہم نے اینگولر ریٹ فائنڈ کی، کیونکہ اینگولر ریٹ جو تھا وہ جو کیپیسٹنس چینج تھی وہ پروپورشنل تھی فورس کے، فورس جو تھا وہ پروپورشنل تھا اینگولر ریٹ کا، کیونکہ یہاں پہ جو ڈرائیونگ ڈائریکشن کے الانگ جو موومنٹ ہے یا آسیلیشن ہے، کانسٹنٹ آسیلیشن جو ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اینگولر ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک جائرو میمز بیسڈ جائرو جو ہوتی ہے۔
اگر ہم اورینٹیشن یا اینگل میئرمنٹ جائرو کے ساتھ کرتے ہیں تو جائرو جو ہمیں آؤٹ پٹ دیتی ہے ایک آئی ایم یو جو ہوتی ہے وہ اینگولر ریٹ ہوتا ہے یا اینگولر ویلاسٹی ہوتی ہے. تو اسی کو اگر ایک اسپیسیفک ایکسس کے اباؤٹ ہوتی ہے، اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کر لیں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم تو اس سے ہمارے پاس کیلکولیٹ ہوتا ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ یا جو اینگل ہے تھیٹا. تو اگر ہم ایکس وائی زی تینوں کے لیے کر لیں تو ہمارے پاس پچ یا اینڈ رول ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ایکسلرومیٹر میں مسئلہ تھا ہمارے پاس 22 کا، سملرلی یہاں پہ بھی 22 ہوتا ہے. اگر جائرو زمین پہ یا ٹیبل پہ بالکل اسٹیٹک حالت میں پڑی ہے پھر بھی یہ کچھ اینگولر ریٹ آؤٹ پٹ میں دے گی، بہت ہی کم ہوگا. لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہے ان دی کیلکولیشن آف اینگل تھیٹا دین وی must have to integrate this angular rate or angular velocity. تو جو 22 ہے آف سیٹ ہے، نان زیرو ویلیو ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوتی جائے گی اور ایک جگہ پہ وہ چیز پڑے ہوگی، لیکن اس کا جو اینگل ہے سپوز پچ کا اینگل وہ 0 سے سٹارٹ ہو جائے گا اور رسپیکٹ ٹو ٹائم اور 90 اور اس طرح بڑھتا جائے گا. اسی کو ہم جائرو ڈرفٹ کہتے ہیں اور یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. Then we have magnetometer. It is used for the measurement of magnetic field along an axis. In a single axis magnetometer measures magnetic field along a single axis, while a 3-axis magnetometer measures magnetic field along all 3 axes. For example, x-axis, y-axis and z-axis. جو یونٹ آف میئرمنٹ جو ان سینسرز کے لیے ہوتا ہے وہ یوجولی مائکرو ٹسلا میں ہم کو ویلیو پرووائڈ کرتی ہے. اس کے ٹائپس جو ہے میگنیٹومیٹر کے بھی کافی ہے، لیکن یہاں پہ ہم جس دو کو ڈسکس کر لیتے ہیں، میگنیٹو ریزسٹیو افیکٹ بیسڈ اینڈ ہال افیکٹ بیسڈ. میگنیٹو ریزسٹیو افیکٹ بیسڈ ہمارے پاس اس میں ایک ایسا مٹیریل یوز ہوتا ہے جس کی ریزسٹنس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو میگنیٹک فیلڈ. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہ جو مٹیریل ہے اس کے اکراس ایک کانسٹنٹ کرنٹ سے گزارتے ہیں. اگر کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے تو اس کی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ہم کرنٹ کو میئر کر لیتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوئی میگنیٹک فیلڈ آ جاتی ہے اس کی ریزسٹنس چینج ہوتی ہے، کرسپونڈنگ کرنٹ ہمارے پاس چینج ہو جاتا ہے. تو جتنی زیادہ میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتی ہے اتنی زیادہ چینج ان ریزسٹنس، سملرلی چینج ان کرنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کرنٹ کے میئرمنٹ سے ہم اس کے یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے ہم اس کو میئر کرتے ہیں. لیکن یہ اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی اسپیسیفک ایکسس اس کے لیے لازمی نہیں ہے. اگر یہ میگنیٹ ٹاپ سے ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے یا لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے، تو ہمارے پاس یہاں پہ جسٹ آپ فیلڈ کی اسٹرینتھ کو میئر کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈائریکشن والا سینس ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ لاس ہو جاتا ہے. ہال ایفیکٹ بیسڈ سینسر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ کرنٹ ہم گزارتے ہیں. اس طرح ایک پلیٹ ہوتا ہے، ریکٹینگولر پلیٹ ہوتا ہے، میٹل کا کنڈکٹر ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ورٹیکلی سپوز ہم اس پہ اوپر کوئی میگنیٹ وغیرہ انسرٹ کرتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ پرپینڈیکولر ہم یہاں پہ لاتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو الیکٹرانز جب موو کرتے ہیں اس پلیٹ میں اور وہ میگنیٹک فیلڈ میں وہاں پہ اپنے میگنیٹک فیلڈ انٹروڈیوس کروا دیا، تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس چارج پارٹیکل جب موشن میں ہو میگنیٹک فیلڈ میں تو اس پہ لیفٹ یا رائٹ سائڈ پہ اس پہ فورس ایگزرٹ ہوگا. تو رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو پلیٹ ہے اس کے ایک سائڈ پہ الیکٹران ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی اور دوسری سائڈ پہ کم ہو جائے گی. تو یہ جو کم زیادہ ڈینسٹی ہے یا چینج ان ڈینسٹی الیکٹرانز کی جب آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے اکراس ہمارے پاس پوٹینشیل ڈفرینس کریٹ ہوگا. اگر کوئی بھی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے تو الیکٹران ہر سائڈ پہ بیلنس ہے، دیر ول بی نو چینج ڈینسٹی چینج آف الیکٹرانز ان دی پلیٹ، اور پوٹینشیل ڈفرینس ہمارے پاس جو ہم نے پروبز لگائے ہے 0 ہوگا. لیکن جیسے ہم میگنیٹک فیلڈ کو انسرٹ کرتے ہیں اور جتنا ہم زیادہ وہ انسرٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہی زیادہ پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا. تو اسی پوٹینشیل ڈفرینس سے ہم میگنیٹک فیلڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں دوسری مزے کی بات یہ ہے، اگر یہ میگنیٹک فیلڈ آپ یہ سپوز جس ڈائریکشن میں کرنٹ جا رہا ہے اس ڈائریکشن سے آپ لے آئے تو یہاں پہ پوٹینشیل ڈفرینس 0 ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے میگنیٹک فیلڈ کا کوئی بھی کمپوننٹ پرپینڈیکولر نہیں ہوگا ٹورڈز دی الیکٹران مومنٹ یا چارج مومنٹ، جس کی وجہ سے جو نیٹ فورس ہے الیکٹرانز پہ وہ 0 ہوگا اور وہ ایک اسٹریٹ پاتھ میں مومنٹ کریں گے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹورڈز دی سائڈز.
تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن کا سینس بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک اسکوائر باکس لے لیں اور اس کے 3 سائڈز پہ سپوز ٹاپ، رائٹ اینڈ لیفٹ یا فرنٹ پہ 3 یہ سینسرز لگا دیں، پھر اگر آپ میگنیٹ وہاں پہ کچھ رکھتے ہیں تو ہر ایک میگنیٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کے پرپینڈیکولر جو میگنیٹک فیلڈ اس پہ لگے گی اس کو میئر کرے گا. جس طرح ہم نے پچھلے سائڈ پہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ہال ایفیکٹ سینسر بیسڈ میگنیٹومیٹر جو تھا، اس میں جو وولٹیج جنریٹ ہوتی ہے وہ جسٹ ڈپینڈ نہیں کرتی اس کے میگنیچیوڈ پہ، میگنیٹک فیلڈ کے میگنیچیوڈ پہ، بٹ آلسو اس کے ڈائریکشن پہ کہ میگنیٹک فیلڈ کس طرح اس سرفیس پہ ان ہو رہا ہے، آیا وہ پرپینڈیکولر ہے یا کسی اور اینگل پہ ہے. تو اسی سے ہم اینگل یا اورینٹیشن جو ہے تو میگنیٹومیٹر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم جو اسکیل ہے یہ ہمارے پاس جو ایسٹ ویسٹ نارتھ یا جو ہمارے پاس کمپس ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، وہ جو آپ کو نارتھ ساؤتھ وغیرہ اس کے ریفرنس کے حساب سے ڈگریز کیلکولیٹ کرتا ہے، تو یہی پرنسپل پہ کام کرتا ہے. بھی ہم نے پچھلے سلائڈز پہ پڑھا تھا ایکسلرومیٹر کے تھرو ہم اینگل بھی میئر کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ انتہائی سسیپٹیبل ہوتے ہیں اس کے جو اینگلز آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹورڈز نائز. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہم نے لو پاس فلٹر یوز کرنا ہوگا. تو اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسکوائر ویو سپوز ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ ایک ایکسس کی اوریجنل جو ریئل ٹائم ہمارے پاس جو اینگل ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہی ہے. سپوز ہمارے پاس یہ کون سی ہے، یہ پچ کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پچ کے ہمارے پاس یہ اسکوائر ویو کے شیپ میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں نوائز وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے تاکہ وہ سسیپٹیبلٹی ختم ہو جائے، ہم نے اس میں لو پاس فلٹر لگا ہے. یہ تو دوسرا ہمارے پاس جو کیپیسٹر کی طرح جو جس طرح کیپیسٹر چارج ہوتا ہے، جس طرح کرو نظر آتی ہے، انسٹنٹلی یہ اوپر اس کو فالو نہیں کر رہی ہے. اصل میں لو پاس فلٹرز کے بعد جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے. تو اس میں تو نائز وغیرہ ریموو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سسٹم میں ڈیلے آ جاتی ہے. جو آپ کے پاس رسپانس جب دیتا ہے، آپ سسٹم کو کچھ انپٹ دیتے ہیں، اس کو آپ نے موو کیا لیکن رسپانس کافی ٹائم بعد اس میں آ گیا، تو یہ سسٹم میں ڈیلے انسرٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلرومیٹر کی جو میئرمنٹ ہے، اگر ہم اینگل کی میئرمنٹ کر رہے ہیں، وہ لانگ ٹرم کے لیے ہمارے پاس بیسٹ ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے. ابھی سپوز یہ 1 سیکنڈ لیتا ہے اوپر اس جگہ تک پیک تک پہنچنے کے لیے، سپوز ہم نے یہ والا جو گراف لیا ہے، تو بعض جگہوں پہ ہمارے پاس 1 سیکنڈ کافی ٹائم ہوتا ہے. وی وانٹ دی پروسیسز ٹو بی مچ فاسٹ اور ہمارے پاس ایکوریٹ ریزلٹس ہو. تو اس میں یہ اینگلز میں یہ مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا اور یہ ہم نے گراف دیکھ لیا. سملرلی ہم اینگلز میئرمنٹ کر رہے تھے جائرو کے تھرو، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جائرو جو ہے وہ انسٹنٹلی تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھتے ہیں تو کیا ہو جائے گا کہ اس میں ڈرفٹ آ جائے گا، جو کہ انٹیگریٹ ہوتا جائے گا اور بہت ایشو بن سکتی ہے. سپوز یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہم نے ایک جائرو بنایا تھا، تو اس نے ایک رات میں انیشیلی جب ہم نے اس کو ریسیٹ کیا سارے ایکسس جو تھے وہ 0 پہ تھے، لیکن جب ہم نے کل اس کو دیکھ لیا، رات کو ہم نے چھوڑا، کل دیکھ لیا تو 450 ڈگریز اس میں ڈرفٹ آیا تھا ایک رات میں. 450 ڈگریز یہ جو اینگولر ویلوسٹی تھی وہ انٹیگریٹ ہوتی گئی تھی، ایون وہ ریسٹ پہ پڑا تھا. تو یہ اس میں بہت مسئلہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جائروسکوپ کے تھرو جو اینگل کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم لانگ ٹرم کے لیے اس پہ یقین نہیں رکھ سکتے، شارٹ ٹرم کے لیے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو کیوں ہم ایسا نہ کر لیں کہ جو ایکسلرومیٹر میں جو خوبی ہے اس کو ہم لانگ ٹرم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جائرو کو ہم شارٹ ٹرم کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کو خوبیوں کو اٹھائیں اور اس کو اس سے اپنے کام کی چیز بنائیں. تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ 80% سپوز یا 90% جو ہے وہ جائرو والا اینگل کو اٹھا دیتے ہیں جائرو کے تھرو جو ہوا ہے، اور 20% یا سپوز 10% ہم ایکسلریشن کے تھرو جو آپ نے اینگل کیلکولیٹ کیا ہے وہ ہم اٹھا دیتے ہیں. ان دونوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس نیا اینگل ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ فارمولا اس کا ہم نے یہ سلائڈ پہ دیا ہے. سپوز اگر ہم پچ کیلکولیٹ کر رہے تو تھیٹا یا اینگل pitch is equal to 80% of the pitch plus omega x into dt. یہ اومیگا ایکس جو ہے یہ ایکس ایکسس کے اباؤٹ جو اینگولر ریٹ ہے یا اینگولر ویلوسٹی ہے وہ ہے انٹو ڈی ٹی، یہ ہم وہ کر رہے ہیں.
اور ہمارے پاس یہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس رائٹس پر ہے 0.2 into AP, where AP is the pitch angle from accelerometer. سملرلی ہم رول کے لیے بھی یہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی یہ ہے، یہ جو ہم نے ایکویشن لکھے ہیں یہ جسٹ ارتھ سرفیس کے لیے ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ایک گریویٹی ویکٹر ہوتا ہے. جب گریویٹی ویکٹر ہمارے پاس ہے تو ہم اس سے پھر اینگل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پچ اینڈ رول. تو یہ جو فلٹرنگ ہم نے کی، یا یہ جو ہم نے ایوریجنگ، یہ جو میتھڈ سمپل یہ کیا ہے، یہ سنزر فیوجن کا ایک سمپل قسم ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری فلٹرنگ. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ڈرفٹ ہے جیرو کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. جو ایکسلرومیٹر کا ڈیٹا جو ہائیلی سسپٹیبل تھا ٹورڈز نائز، اس کے جو اینگلس تھے، تو اس کا جسٹ ہم نے 20% لے لیا. آلریڈی رو پاس فلٹر لگا ہے تو وہ ایشو بھی سالو ہو گئی. جائرو میں اگر ڈرفٹ آئے گا تو یہ ایکسلرومیٹر کے جو اینگلز ہیں یہ جائرو کو کمپنسیٹ کرتے جائیں گے، اور اس طرح ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت رزلٹ آئے گا. باقی ایڈوانس جو ہے وہ ساتھ پھر ڈسکس کرے گا آگے. ابھی گریویٹی ویکٹر کے تھرو تو ہم جو رول ہے، یا ہمارے پاس اینگل اباؤٹ ایکسس اینگل اباؤٹ وائی ایکسس، وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اباؤٹ اے زیڈ ایکسس جو ہمارے پاس اینگل ہے وہ تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جائرو ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ اس کے تھرو تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈرفٹ آتا ہے تو اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں. چونکہ میگنیٹومیٹر جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمارے پاس اگر آپ نے ایک جگہ پہ رکھا ہے تو اس میں تو یہ ڈرفٹ والی کہانی نہیں ہے. وہ تو جسٹ ڈائریکٹ آپ کو ود رسپیکٹ ٹو نارتھ آپ کو اینگل دے گا. تو کیوں نہ ہم اس کے اینگل کو اڑا کے اس جائرو کے ساتھ فیوز کر لیں یو ایکسس کے لیے. تو ہم ایون یہاں پہ یہ بھی کر کے اس کو ایک خوبصورت اینگل یو ایکسس کو ہم یہاں پہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈرفٹنگ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ کچھ آئی میوز ہے ڈیفرنٹ گریڈز کے. چونکہ ہمارے پاس کافی مطلب وہ لے سکتے ہیں لیولز یا گریڈز یا کیٹیگریز لے سکتے ہیں. اگر ہم سمپل ایک موٹر کار یا کسی چیز میں ایک آئی میو وغیرہ یوز کر رہے تو وی ڈونٹ کیئر ٹو مچ اباؤٹ دیٹ. جس طرح ہم جتنے اوپر جاتے ہیں ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس پہ جو انجینئرنگ کاسٹ آئی ہے، جو پیسوں کی اکنامکس جو بھی آئی ہے، تو اس طرح ہم اس میں زیادہ پریسیجن پر چاہتے. تو یہ کچھ ہمارے پاس گریڈز ہیں. میرین اینڈ اسپیس پہ یہ جو ہے ہمارے پاس 10⁻⁵ ٹائمز آف جی مینز 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ملٹیپلائی بائی 10⁻⁵. تو اتنا یہاں پہ اس میں باعث یا آف سیٹ ہو سکتا ہے، ایکسیپٹیبل ہے. سملرلی 0.001 ڈگری پر آور، 1 گھنٹے میں اس میں اتنا باعث ہو سکتا ہے جائروسکوپ میں. تو یہ ہمارے پاس یہ جائروسکوپ میں ایکسیپٹیبل ہے اگر میرین اور ہم اسپیس کو لیتے ہیں. اگر ہم ایویشن کو لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ چیز یہ نیکسٹ 10⁻⁵ ٹو 0.001 ٹائمز 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اتنا ہمارے پاس باعث ایکسیپٹیبل ہے. سملرلی فار جائرو گیون ہے. پھر ٹیکٹیکل ہمارے پاس ہی گیون ہے. دین وی ہے آٹوموٹیو جس میں 0.01 سے گریٹر بھی ہو سکتا ہے، اور جائرو میں جو باعث ہے وہ 100 ڈگری جو ہے اس پر گھنٹے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اپلیکیشن اس کے تو بہت سارے ہیں، کچھ ہم نے اٹھائے ہیں. یہ میزلز سسٹمز میں لگتے ہیں، ایئر کرافٹ آٹو پائلٹنگ میں یوز ہوتے ہیں، اسپیس نیویگیشنز میں. اسپیس میں خاص کر جب ہم یہاں سپوز یہاں پہ تو پھر ہمارے پاس نیچے گریویٹی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اینگل کیلکولیٹ کیے تھرو ایکسلرومیٹرز. ایکسلریشنز ہم نے بھی کیلکولیٹ کیے، جائرو کے تھرو ہم نے کام کیا. اور پھر اوپر جی پی ایس لگا ہوا ہے تو ایکوریٹ پوزیشننگ کے لیے پھر ہم وہ یوز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس نیویگیشن سسٹم ہے. لیکن جب ہم یہاں سے مون تک جاتے ہیں، تھاؤزنڈس آف مائل سفر ہوتا ہے، یا مارس جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو وہاں پہ پھر یہاں ہمارے پاس یہ ریفرنس یا نیویگیشن سسٹمز نہیں ہوتے. پھر یہی ہم نے آئی ایم یوز کو اور یہ لوکل جو سسٹم ہوتا ہے اسپیس کرافٹ پہ، تو اسی کو یوز کر کے ہم نے نیویگیشن کرنی ہوتی ہے اور آگے پریڈکشن کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ آر سی ڈرونز، ریموٹ کنٹرول ڈرونز جو ہوتے ہیں، یا ایئرپلینز، ان سب میں یوز ہوتا ہے. اسمارٹ فونز میں ہمارے پاس یوز ہوتا ہے، ہم گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو
گیم کنٹرولرز، کمپیوٹر کے جو گیم کنٹرولرز یا ایکس باکس ہے جس کے جو چیزیں کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں، یا سیلف بیلنسنگ روبوٹس ہو گئے، یہ بھی آج کل بہت زیادہ تیزی سے مطلب انڈسٹری میں یا وہ یہ چیزیں آ رہی ہے بہت زیادہ، ایک نئی ٹیکنالوجی انٹرسٹنگ، تو اس میں یوز ہوتے ہیں. تو کافی سارے اپلیکیشن ہے، کچھ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون مجھے سننے کے لیے. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک. تھینک یو.